شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے؟ شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت ہونا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصیت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد عاصم۔ دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جیب میں ایک دھیلے کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شادی تو خود پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرماتے تھے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں پیسہ تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم نکاح کرو، فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق ایک ایسے غریب صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک دھیلا نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اس لیے اسلام میں یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ شادی کرے، پیسہ نہیں ہے وہ شادی نہ کرے۔ اب سوال، ہاں اصل بات جو میں اب کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو تو ترغیب دی ہے کہ ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ نکاح کر لیں، لیکن لڑکی والوں کو بہرحال اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے آپ کو آپ کا رشتہ قبول کریں، وہ اپنا معیار دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے، آپ یہاں پہنچ گئے ڈیفنس میں کسی 1000 گز کے بنگلے میں کسی وزیر کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، بہت ہی پوش ایریا میں پہنچ گئے آپ، اور آپ نے میرا بیان ان کو سنا دیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو نکاح کر سکتے ہو، تو لہٰذا میں وزیر صاحب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور فی الحال میرے پاس یہ چڈی بنیان کے علاوہ معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے کفو میں نکاح کرے۔ وہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت اس کا لگژری لائف اسٹائل ہے، تو ہمیں پتہ ہے آپ اس کو وہ لائف اسٹائل نہیں دے سکتے، تو آپ پتلی گلی سے نکل جائیں آپ۔ تو ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ لڑکی والوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے پیرالل میں نکاح کریں، اپنے ہم پلہ میں نکاح کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شریعت نے آپ کو یہ اجازت دے کے آپ کو فائدہ کیا ہوا اس اجازت سے، جب ایک دھیلا بھی آپ کی جیب میں نہیں ہے، کوئی رشتہ تو دے ہی نہیں رہا نا آپ کو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو رشتہ دیں گے جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی یہ آپ جو جیسے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار ہماری 20,000 آمدن ہے، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ تو میں کہتا ہوں وہ دے گا جس کی 10,000 آمدن ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میری 10,000 آمدن ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں نے کہا وہ دے گا جس کی 5,000 ہے۔ ایک صاحب کہنے لگا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میں نے کہا وہ دے گا جس کے پاس 6 بیٹیوں کو کھلانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ 6 بیٹیاں ہیں لیکن وہ بھی فاقے پڑ رہے ہیں گھر کے اندر، تو وہ کہے گا یار ہم نے بھی کچھ نہیں کھلانا، تو ذمہ داری تو کم از کم تم اٹھاؤ نا۔ تو مرد کے لیے حکم تو یہی ہے کہ پیسے ہیں نہیں ہے، وہ نکاح کا پیغام بھیجے، لیکن بھیجے گا کس میں؟ اپنے سے کم تر میں۔ تو اگر آپ کی آمدن کم ہے تو آپ اس سے بھی کم آمدن والوں میں بھیجیں۔ لڑکی والوں کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے، اپنی پروفائل دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ بھئی یہ لڑکا ہماری بیٹی کو ہماری بیٹی کے حساب سے کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا، ان کے لیے شرعاً یہ جائز ہے۔ تو یہ مطلب ہے قرآن و سنت کا۔ اسی وجہ سے یہ جو امام حنیفہ نے فرمایا نا کہ وصیت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو، وہ اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ لڑکی والے مانتے نہیں ہیں جب تک آپ کماتے نہیں ہوں، اور یہ لڑکی والوں کو اللہ نے حق دیا ہے۔ تو اگرچہ شریعت نے آپ کو غربت میں ایک دھیلا بھی آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی آپ کو نکاح کرنے کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی، تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کو آپ توکل کی بھیंٹ نہیں چڑھا سکتے کہ بھائی بس فی سبیل اللہ ہم بیٹھ کے کھائیں گے، کچھ ہو جائے گا آسمان سے۔ تو وہ کہیں گے بھائی دکھاؤ تو صحیح کرتے کیا ہو۔ تو ان کو یہ پورا حق حاصل ہے، لیکن لڑکی والوں کو بھی شریعت نے زیادہ نخروں سے روکا ہے۔ ان کو بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ آمدن دیکھو، باقی اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو، جو کہ آج لڑکی والے بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ غریب بھی ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی دے گا نہیں، اس لیے آپ ثواب ہی حاصل کریں گے نکاح کی نیت کا۔ تو بہتر ہے کہ آپ کمانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کو دے دیں۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن صحابی کے پاس ایک ہی لنگوٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نبی نے ان کا نکاح کرا دیا، تو وہ بیوی کا نان نفقہ کہاں سے اٹھائیں گے پھر وہ؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ بھائی وہ صحابیہ جو نکاح پہ راضی ہوئیں ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا نا،
وہ بیچاری وہ تو بالکل ہی غریب تھیں، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ صحابی اتنا تو یقیناً کما رہے ہیں نا کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، تبھی تو وہ زندہ ہیں، تو اب جب یہ نکاح کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا اور 2 کی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر دے گا۔ تو ہو گیا انتظام بعد میں، تو نکاح کرنے کے بعد برکتیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو اس لیے یہ سوال کہ شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے، تو جس لڑکی کا آپ پیغام نکاح، جس ٹائپ کے لڑکیوں کو آپ پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں نا، اس ٹائپ کی آمدن ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ شادی کریں کسی شاہی خاندان کی شاہی لڑکی سے، تو کم از کم 1 ارب روپے آپ کی آمدن مہینے کی ضروری ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی کمتر یعنی کمتر سے مراد دنیاوی لحاظ سے غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 10-15 ہزار بھی بہت ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے 10,000 میں 5 بیٹیوں کو پال رہے ہیں اور کس طرح غربت میں وقت گزار رہے ہیں، تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ لیکن مجھ سے رابطہ نہ کریں، خود ہی تلاش کریں۔ کیا ہم